السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ احزاب آیت نمبر 9 سے 20 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آ لیا تھا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں خوف و ہراس کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئیں اور کلیجے حلقوں کو پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر اپنی نعمت اور اپنے فضل و کرم کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے ان دشمنوں کو دور ہٹا کر انہیں شکست فاش دی جو مختلف جماعتوں کی صورت میں ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور یہ غزوہ خندق کی بات ہے، اور صحیح مشہور قول کے مطابق یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں ہوا تھا۔ موسیٰ بن عقبہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ 4 ہجری میں ہوا تھا۔ ان سب جماعتوں کا مل کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا سبب یہ تھا کہ یہودی قبیلے بنو نذیر کے وہ سردار جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، ان میں سے سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم اور کنانہ بن ربیع مکہ جا کر سرداران قریش سے ملے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اپنی طرف سے نصرت و اعانت کا پورا وعدہ کیا۔ سرداران قریش نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ پھر وہ لوگ بنو غطفان کی طرف گئے، ان سے بھی یہی بات کہی اور وہ بھی مان گئے۔ سب نے مدینے پر چڑھائی کا پروگرام بنا لیا۔ قریش اپنے لاؤ لشکر سمیت نکلے۔ اس وقت ابو سفیان صخر بن حرب ان کا قائد تھا، اور بنو غطفان کا سربراہ عینیہ بن حسن بن بدر تھا، اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ان تمام لوگوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے مدینے کے گرد مشرقی جانب خندق کھودنے کا حکم دے دیا، جس کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ مسلمانوں نے خوب محنت و کوشش کے ساتھ خندق کھودنے اور اس کی مٹی منتقل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے۔ خندق کھودنے کے دوران میں بھی بہت سی روشن نشانیاں اور واضح معجزات کا ظہور ہوا۔ جب مہاجرین اور انصار نے مدینے کے گرد خندق کھودنا شروع کی تو مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھا رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی خاطر زندہ رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ جواب دے رہے تھے: یا اللہ، بھلائی تو وہی ہے
جو آخرت کی ہے، لہذا مہاجرین و انصار میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس وقت خوراک کی قلت کا یہ حال تھا کہ تھوڑے سے جو بدبودار چربی میں ملا کر پکاتے، تھوڑے سے جو بدبودار چربی میں ملا کر پکاتے، لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہوتے وہ اسے بھی کھا جاتے۔ بدبو والی چربی میں ملا کر جو کو وہ پکاتے تو بھوک ہونے کی وجہ سے ان کو بدبو کا بھی احساس نہ ہوتا اور وہ کھا جاتے تھے، حالانکہ وہ بدمزاجی اور بدبو کا یہ عالم تھا کہ چربی جو تھی حلق کو پکڑ لیتی تھی اور اس سے خراب بو بھی آتی تھی۔ بخاری۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو زمین میں ایک بہت بڑا سخت قطع آ گیا جو کدال سے کھد نہیں رہا تھا، بہت بڑا پتھر آ گیا جو کدال سے کھد نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے مطلع کیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اترتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، بھوک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کوئی کھانے کی چیز نہیں چکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اس پتھر پر اس زور سے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے جب بھوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، سیدھا اپنے گھر اپنی بیوی سہیلہ کے پاس آیا اور کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی 1 سا جو اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ میری بیوی نے جو پیسے اور میں نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت ہنڈیا میں ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے روانہ ہوا تو بیوی کہنے لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑے ہی آدمی بلانا اور مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر چپکے سے کہا کہ ہم نے 1 سا جو کا آٹا پیسا ہے اور 1 بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، لہذا آپ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر چلیے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا خندق والو، جابر کے ہاں تمہاری دعوت ہے، چلو جلدی کرو۔ اور جابر سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے پر سے مت اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں بنانا۔ میں گھر واپس لوٹا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ آ گئے۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی اللہ تجھے سمجھے۔ میاں نے کہا جیسا تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا لعاب، اپنا لب ڈال دیا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ ہنڈی کی طرف گئے، اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب ڈالا، تھوک ڈالا اور میری بیوی سے فرمایا روٹی پکانے والی ایک اور بلا لے اور کفگیر سے ہانڈی میں سے گوشت نکالتی جا، چمچے سے ہانڈی میں سے گوشت نکالتی جا اور اس کو چولہے سے مت اتارنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ کھانے والے 1000 آدمی تھے اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا خوب سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، مگر ہانڈی کا وہی حال تھا، وہ گوشت سے بھری جا رہی تھی، جوش مار رہی تھی اور آٹے میں سے بھی روٹیاں بن رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری۔ خندق تیار ہونے کے بعد ایک مصیبت یہ پیش آئی کہ مدینے کے اندر جو یہود کا قبیلہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کا معاہد اور اب تک اپنے عہد پر قائم تھا، حی بن اخطب کی اور جنگ کے بعد بھی تعاون کی یقین دہانی کی بنا پر عہد شکنی پر آمادہ ہو گیا۔ حی بن اخطب کی حرکتوں سے اور جنگ کے بعد بھی جو انہوں نے تعاون کیا ہوا تھا، عہد کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی بد عہدی پر آمادہ ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کی تحقیق کے لیے انصار کے 4 سرداروں کو بھیجا اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ اگر بنو قریظہ کی عہد شکنی کی خبر درست ہو تو دوسروں کی موجودگی میں مجھ کو مت بتانا بلکہ صرف اشارے سے کام لینا۔ جب انہوں نے صورتحال کی تحقیق کے بعد آپ کو بتایا کہ بنو قریظہ کی عہد شکنی والی بات درست ہے کہ وہ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں اور کافروں کے ساتھ
جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت جو تھا وہ بڑی کڑی آزمائش کا وقت تھا، کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ خندق کے اس پار دشمن کا سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر اور مدینے کے اندر منافقین مارے آسین بن گئے۔ خوراک کی شدید قلت الگ تھی۔ کفار کا یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ ہر روز خندق کے آر پار دونوں طرف سے نیزہ باری اور تیر اندازی ہوتی رہی، مگر جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے پر نہ پہنچتی تھی۔ یہ اس قدر کڑی آزمائش تھی کہ بھلے بھلے صحابہ کرام کے قدم بھی ڈگمگا گئے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 2 طرح سے مدد فرمائی۔ ایک صورت تو یہ بنی کہ بنو غطفان کا ایک رئیس نعیم بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا، اور اس بات کا علم نہ قریش کو ہو سکا اور نہ یہود کو۔ دونوں اسے اپنا اتحادی دوست سمجھتے تھے۔ نعیم بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان حالات میں آپ کی اور اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے اس کے ذمے قریش اور یہود میں پھوٹ ڈالنے کی ڈیوٹی لگائی۔ آدمی بڑا عقلمند تھا، اسے فوراً ایک ترکیب سوجھ گئی۔ وہ پہلے بنو قریظہ کے ہاں گیا اور کہنے لگا، دیکھو اگر جنگ میں اتحادیوں کو ناکامی ہوئی تو قریش تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن تم مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہو، وہ تمہارا بھرکس نکال دیں گے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم قریش سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرو، تاکہ ایسی صورت میں وہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوں۔ یہود کو یہ بات بہت پسند آئی۔ پھر وہ ابو سفیان کے پاس جا کر کہنے لگا، یہود تم سے بدظن ہو چکے ہیں اور وہ تم سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، جنہیں وہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، لہذا تم ان کا مطالبہ ہرگز تسلیم نہ کرنا۔ ابو سفیان کے دل میں یہ بات کھب گئی۔ ابو سفیان نے دوسرے دن بنو قریظہ کو مشترکہ حملے کے لیے پیغام بھیجا، تو انہوں نے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کر دیا۔ اس طرح یہ دونوں فریق پھوٹ کا شکار ہو گئے اور ان دونوں فریقوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ مسلمانوں کی مدد کی دوسری صورت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور جس کا آیت میں ذکر ہے یہ تھی کہ ٹھنڈی یخ ہوا اتنی تیز چلی جس نے خیمے جو تھے وہ اکھاڑ دیے، گھوڑوں کے رسے ٹوٹ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ہنڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، آگ بجھ گئی، ہوا اتنی سخت ٹھنڈی تھی کہ بدن کو چھید کرتی اور آر پار ہوتی معلوم ہوتی تھی۔ غرض لشکر کفار میں سخت بدحواسی پھیل گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لائے، مگر اتنی ٹھنڈی آندھی میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آخر حضرت زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا تو بھی زبیر بن عوام ہی نے کہا، میں جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بار بھی، تیسری بار بھی سوال کیا تو پھر بھی زبیر بن عوام کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کفار کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے قطعاً کچھ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر وہی حالات بیان کیے جو لوگ سن رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لائے، مگر اتنی ٹھنڈی آندھی میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آخر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا تو پھر بھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جاتا ہوں۔ آپ نے تیسری بار یہی سوال کیا، پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی زبیر بن عوام لشکر کفار کی طرف روانہ ہو گئے۔
آپ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے قطعاً کچھ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آپ یعنی زبیر بن عوام نے واپس آ کر وہی حالات بیان کیے جو لوگ سن رہے تھے۔ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنانچہ ان حالات نے دشمن کو واپسی پر مجبور کر دیا اور وہ افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کے بعد کفار ہم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان پر چڑھائی کیا کریں گے۔ بخاری۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 3000 اور دوسرے قول کے مطابق 3700 تھی۔ انہوں نے اپنی پشت کوہ سلع کی طرف کی اور چہرے دشمن کی طرف تھے۔ خندق کھودی ہوئی تھی لیکن اس میں پانی نہیں تھا، البتہ پیادہ اور سوار لوگوں کے لیے رکاوٹ تھی۔ عورتوں اور بچوں کو مدینے میں قلعوں اور بلند گھروں میں رکھا گیا تھا۔ یہود کے قبیلے بنو قریظہ کا قلعہ مدینے کی مشرقی جانب تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا اور اس قبیلے میں 800 کے قریب جنگجو تھے۔ بنو نذیر کا سربراہ حیی بن اخطب ان کے پاس گیا اور وہ انہیں مسلسل اکساتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کے لیے آنے والی جماعتوں میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے مصیبت میں زیادہ اضافہ ہو گیا، معاملہ شدید ہو گیا اور صورتحال بہت سنگین ہو گئی۔ ارشاد ربانی، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور بہت سخت طور پر ہلائے گئے۔ ان جماعتوں نے قریباً 1 ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکے اور نہ ہی لڑائی ہوئی۔ البتہ عمرو بن عبدو العامری، جو زمانہ جاہلیت کے بہت بہادروں شہ سواروں میں سے تھا، چند گھوڑ سواروں کے ساتھ خندق عبور کر کے مسلمانوں کی ایک طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے گھوڑ سواروں کو پکارا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مبارزت کے لیے لڑنے کے لیے نہیں نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تو وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ دونوں نے کچھ وقت تک ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا، اور اس کا قتل ہونا مسلمانوں کی فتح اور نصرت کی علامت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان جماعتوں پر بہت زبردست اور تیز آندھی بھیج دی، حتیٰ کہ ان کا خیمہ نہیں بچا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آگ تھی جو وہ جلا سکتے اور نہ قرار ہی پکڑ سکتے تھے۔ بالآخر خائب و خاسر ہو کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ مومنو، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں جو تھیں تم پر حملہ کرنے کو چڑھ آئی تھیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ باد صبا تھی، اور اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری باد صبا کے ساتھ مدد کی گئی ہے اور عاد کو دبور مغربی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فرمایا وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ ان سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے کافروں کے پاؤں کو ڈگمگا دیا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ ہر قبیلے کا سردار چلانے لگا، اے بنی فلاں میری طرف آؤ، اے بنی فلاں میری طرف آؤ۔ وہ اس کے پاس جمع ہوتے تو وہ کہتا کہ بھاگ چلو بھاگ چلو، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے،
وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، یعنی ان جماعتوں کے لوگ، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے۔ حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے، بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سے مراد بنی قریظہ ہیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، یعنی خوف اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ جب بنو قریظہ بھی مسلمانوں سے بدعہدی پر آمادہ ہو گئے تو اب مسلمانوں کے لیے اندر اور باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ اس تشویشناک صورتحال میں منافقوں نے مسلمانوں ہی کو یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ تم تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہمیں قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ رفع حاجت کو جانے میں بھی جان کی سلامتی نظر نہیں آتی۔ دراصل منافقوں کا خیال کچھ ایسا تھا کہ بس ان کے ایمان کا دعویٰ کرنے کی دیر ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر پڑیں گے اور ان کی تاج پوشی کی رسم ادا کریں گے، انہیں انگلی تک بھی ہلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں سخت آزمائشوں کے دور سے گزرنا ہوگا، مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹیں گے اور انہیں سر دھڑ کی بازی لگانا پڑے گی، تب کہیں جا کر اللہ کی مدد آتی ہے، البتہ اس کے وعدے کے مطابق آتی ضرور ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا یثرب والو، آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہذا واپس آ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے۔ بنو قریظہ بھی مسلمانوں سے بدعہدی پر آمادہ ہو گئے، تو اب مسلمانوں کے لیے اندر اور باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، یہ مدینہ کا پہلا نام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہوا، اس کے بعد المدینہ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یثرب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ نام عمالقہ کے ایک ایسے شخص کی وجہ سے ہے جس نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس کا نام یثرب بن عبیل بن محلہ بیل بن عود بن عملاق بن لاوزبن ارم بن سام بن نوح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سہیلی کا قول ہے، اور بعض اہل علم سے مروی ہے کہ اس شہر کے تورات میں 11 نام مذکور ہیں۔ نمبر 1 مدینہ، طابہ، طیبہ، مسکینہ، جابر، محبہ، محبوبہ، قاسمہ، محبورہ، عذرا، مرحومہ، اور فرمایا لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مورچوں میں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ فرجعوا، تو تم لوٹ چلو اپنے گھروں اور مقامات کی طرف۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ یہ پریشان کن صورتحال دیکھ کر منافقین اپنے ساتھیوں کو یہ دعوت دینے لگے کہ محاذ جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ آؤ، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دعوت یہ تھی کہ اسلام کو چھوڑ کر پھر سے اپنے پہلے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔
اسی میں تمہاری عافیت اور خیریت ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اتحادیوں سے مل جاؤ۔ اکثر منافق جنگ میں شمولیت سے فرار کے لیے مختلف بہانے سوچ رہے تھے، اور عام بہانہ یہ تھا کہ ان کے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ کہتے تھے ہمارے گھر دشمنوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، لہذا ان کی حفاظت کے لیے انہیں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی کی بنا پر جو آپ کی عادت تھی اس کی بنا پر ایسے لوگوں کو اجازت دیتے رہے، یا شاید آپ اسی میں بہتری سمجھتے ہوں کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر بگاڑی پیدا کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا یہ عذر بھی محض ایک جھوٹا بہانہ تھا، کیونکہ مسلمان مدینے کی اور مدینے کے گھروں کی پوری حفاظت کا انتظام کر کے محاذ جنگ پر نکلتے تھے۔ اگر اتحادی کافر انہیں مسلمانوں سے لڑنے کی دعوت دیتے تو یہ فوراً ان کی بات جو ہے وہ مان لیتے۔ فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ جاتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر بھی نہ کرتے۔ اگر اتحادی کافر انہیں مسلمانوں سے لڑنے کی دعوت دیتے تو یہ فوراً کی بات مان کر مسلمانوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتے اور ایک منٹ کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اس وقت انہیں قطعاً یہ خیال نہ آتا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور اگر ہم اپنے گھروں کی حفاظت نہ کریں گے تو دشمن لوٹ لے گا۔ یہی بات ان کے جھوٹ اور نفاق کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ اس سے پیشتر وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہو کر ہی رہے گی۔ یہ عہد ان منافقوں نے جنگ احد کے بعد کیا تھا کہ اگر آئندہ کوئی آزمائش کا وقت آیا، موقع آیا تو ہم اپنے سابقہ قصور کی تلافی کر دیں گے۔ پھر جب 2 ہی سال بعد آزمائش کا موقع آ گیا تو ان لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ بزدلی دکھائی اور جنگ سے فرار کی راہیں سوچنے لگے، بلکہ دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرنے لگے، حتیٰ کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے عہد میں کس قدر مخلص تھے۔ اب ان کے اصل جرم کے علاوہ اس بد عہدی کی بھی باس پرس ہوگی۔ فرمایا قُل لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ ان سے کہیے اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے۔ موت کے متعلق چند اٹل حقائق ہیں۔ ایک یہ کہ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوں اور نہایت خلوص سے جنگ کریں وہ سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں؟ دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت آ کے رہے گی، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر تم جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرو گے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ چند سال اور جی لو گے، آخر تو مرنا ہی مرنا ہے نا، اور مر کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ یہ تو بہرحال ناممکن ہے کہ موت کی گرفت سے بچ سکو، مگر ایسی زندگی پر لعنت ہے جو بدنامی اور ذلت سے گزرے، کیونکہ عزت کے ساتھ مرنا ذلت کے ساتھ جینے سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کو روک سکے۔ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ اپنا حامی پا سکتے ہیں اور نہ ہی مددگار۔
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اللہ تعالیٰ تم سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور جہاد میں یہ کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ موت و حیات بھی فرمایا نہ صرف یہ کہ خود جہاد سے فرار کے بہانے سوچتے رہتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت و حیات بھی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں عیش و آرام کرنا یا تکلیفیں اٹھانا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر تمہارے مقدر میں موت آ چکی ہے تو جنگ سے فرار کے بعد آ ہی جائے گی۔ اگر جنگ سے فرار ہو کے چلے بھی گئے تو بھی موت تو آئے گی۔ اسی طرح اگر چند دن عیش و آرام تمہاری قسمت میں ہے تو تبھی تمہیں نصیب ہو سکتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک مخلص مومن کو بے پناہ جرات ادا کرتا ہے، مگر منافق صرف ظاہری اسباب پر نظر رکھتے اور انہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں صرف دنیاوی مفادات ہی عزیز ہوتے ہیں، مگر اس حقیقت سے غافل ہیں انہیں وہی کچھ مل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دینا چاہتا ہے۔ یہ صرف خود ہی جہاد سے فرار ہونے کے بہانے نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس پیغمبر کا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو، یہ ایمان اور صداقت کے کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور خواہ مخواہ اپنی زندگی کو تلخ بنا رکھا ہے۔ مصائب اور خطرات میں پڑنے کے بجائے وہی امن و عافیت کی راہ اختیار کرو جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ کبھی کبھار محض ظاہری وزاداری اور دکھاوے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ ان کی بزدلی کا تو یہ عالم ہے کہ کوئی خطرے یا دشمن کے حملے کی بات بھی سن لیں تو ان پر پہلے سے موت کی غشی طاری ہونے لگتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے اشحۃ علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت۔ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، پھر جب جنگ کا خطرہ آن پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو۔ پھر جب وہ خطرہ دور ہو جاتا ہے تو اموال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ فرمایا جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو اموال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور یہ بات اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ کوئی خطرے یا دشمن کے حملے کی بات بھی سن لیں تو ان پر پہلے سے موت کی غشی طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ حال ہو تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے بھی کیسے سکتے ہیں۔ اشحتن مادہ شین ہا شحیح ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مال سمیٹنے میں تو انتہا درجے کا حریص ہو، مگر خرچ کرنے میں سخت بخیل ہو۔ یعنی جب جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کا معاملہ ہو تو اس معاملے میں وہ انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں، مگر جب جنگ ختم ہو جائے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، اموال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہو تو پھر یہ لوگ مال پر مرے جاتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ سارا مال ہمارے ہی ہاتھ آ جائے۔ پھر وہ طرح طرح کی اپنی وفاداریاں اور ہمدردیاں جتلانے لگتے ہیں تاکہ اموال غنیمت میں اپنا استحقاق ثابت کر سکیں،
اللہ اکبر. فرمایا اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ان کے دلوں میں کفر ہی کفر چھپا ہے اور اعمال کی اخروی جزا کے لیے ایمان شرط اول ہے جو ان میں سرے سے نہیں ہے، لہذا ان کے سب اعمال رائے گا جائیں گے اور جو بد اعمالیاں ہیں ان پر ضرور گرفت ہوگی، اور ان کی سب سے بڑی بد عملی نفاق ہے. اپنے اعمال کی جزا ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ زور اور قوت ہے کہ اللہ کے لیے ان کے اعمال کو برباد کرنا کچھ قابل التفات یا مشکل ہو. آگے ارشاد ربانی ہے یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئیں تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے. بزدل اور ڈرپوک اتنے ہیں کہ اتحادی فوجیں کب کی واپس جا بھی چکی ہیں، لیکن انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ دشمن جا چکا ہے، اور ممکن ہے منافق یہ سمجھ رہے ہوں کہ مسلمانوں نے پروپیگنڈا کے طور پر ایسی خبر مشہور کر دی ہے. انہیں یہ بھی فکر لاحق ہے کہ موسم کی خرابی سے اگر دشمن چلا گیا ہے تو موسم درست ہونے پر پھر وہ دوبارہ چڑھائی کرے گا. اس صورتحال سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اچھا ہوتا کہ وہ مدینے کے باشندے ہی نہ ہوتے، مدینے کے رہنے والے ہی نہ ہوتے، بلکہ کسی گاؤں کے رہنے والے ہوتے تو کتنا اچھا تھا، یہاں دشمن کی چڑھائی کا خطرہ ہی نہیں ہوتا، تو انہیں ایسی پریشانیاں لاحق نہ ہوتی. بس ادھر ادھر سے ہی مسلمانوں کے حالات پوچھ پاچھ لیتے یا ان تک ان کی کچھ خبریں پہنچ جاتی، اور اگر انہیں حالات امید افزا نظر آتے اور مسلمانوں کی کامیابی یعنی یقینی دکھائی دینے لگتی کہ ہاں مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اموال غنیمت میں حصہ لینے کی خاطر لڑائی میں شامل ہو جاتے.